کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایسے دیکھا ہے کہ آپ نے کسی کو زہر دی ہو اور اس کی زندگی بچ گئی ہو؟ آپ نے اپنی طرف سے کسی کو مارنے کی کوشش کی ہو لیکن اس کی جان بچ گئی ہو؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ایک شادی شدہ لڑکی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہا، میں اپنے شوہر کو اب 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ روز روز کے جھگڑوں سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ میرا دل کرتا ہے اسے مار دوں، لیکن قانون سے ڈر لگتا ہے کہ میری بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ماں نے کہا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں ایک زہر دیتی ہوں، یہ آہستہ آہستہ کام کرتا ہے۔ روزانہ اسے تھوڑا تھوڑا کھانے میں دینا، بس کھانا لذیذ بنانا کہ اسے شک نہ ہو۔ لڑکی خوش ہو گئی۔ ماں نے کہا، لیکن تمہارے گھر روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، سارا خاندان جانتا ہے، تمہاری نہیں بنتی، شک پھر بھی تم پر جائے گا، تو جتنے عرصے میں یہ زہر کام کرے گا تم گھر کا ماحول بدل دو، پیار اور محبت سے رہو، گھر میں امن و شانتی بناؤ، بیچارہ کچھ عرصے کا مہمان ہے، اس پر شک نہ کرو، بے جا فرمائشیں نہ کرو، خود کو بنا سنوار کر رکھو، میٹھی زبان استعمال کرو، تاکہ نہ شوہر کو اور نہ اس کے خاندان کو بعد میں شک ہو کہ اس کی موت کی ذمہ دار تم ہی ہو۔ لڑکی نے کہا، ہاں، کچھ عرصہ کے لیے میں یہ کر لوں گی۔ وہ زہر کی پڑیا لے کر چلی گئی۔ مہینے بعد وہ آئی اور ماں سے کہا کہ اس زہر کا کوئی توڑ ہے؟ ماں نے کہا، کیوں؟ لڑکی نے کہا، میں نے چند دن اسے پابندی سے زہر دیا، لیکن وہ تو بہت بدل گیا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، مجھے اتنی محبت اس نے دی کہ میں شرمندہ ہو گئی کہ میں یہ کیا کرنے جا رہی ہوں۔ ماں، میں اسے زہر نہیں دینا چاہتی، لیکن میں اسے تھوڑا تھوڑا زہر دے چکی ہوں، اب کیا ہوگا؟ یہ سب سن کے اس کی ماں مسکرانے لگی۔ اس نے پھر پوچھا کہ ماں، میں تو اس کو زہر دے چکی ہوں، اب کیا ہوگا؟ اس کی ماں پھر سے ہنسنے لگی۔ اس نے پھر بولا کہ ماں، اب تو میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہے کہ میں تو اس کو مارنے جا رہی ہوں، لیکن وہ تو میرا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے، اب میں کیا کروں گی؟ میں تو ساری زندگی پچھتاتی رہوں گی، چاہے اس کے خاندان والے مجھے جیل میں نہ ڈالیں یا انہیں اس بات کا پتہ نہ چلے، لیکن میرا ضمیر مجھے ہمیشہ ملامت کرتا رہے گا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہ شخص میرا اتنا زیادہ خیال رکھنے لگا تھا اور میں نے اس کی جان لے لی، میں نے اس کو مار دیا، میں نے اس کی زندگی ختم کر دی، تو ماں اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس کی ماں مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا، وہ تو زہر تھا ہی نہیں، وہ تو میں نے ایسے ہی کوئی ہاضمے کا چورن دے دیا تھا۔ اس کی ماں نے اس طرح سے جب بولا تو اس لڑکی کو تھوڑا سا غصہ آیا، تو اس نے کہا کہ ماں، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو اس کی ماں نے جواب دیا کہ بیٹا، وہ زہر نہیں تھا، زہر تو آپ اس کی زندگی میں تھی۔ لڑکی نے جب یہ سب سنا تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئی اور اس نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں اس کی زندگی میں کیسے زہر تھی؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ تم اس کا خیال نہیں رکھتی تھی، جس طرح تم اب اس کے ساتھ رہی ہو، اس کا خیال رکھ کے، اس کا ہر طرح سے اس کی عزت کر کے، تو دیکھو وہ بھی تمہارا خیال رکھنے لگا ہے، اس کو بھی تمہارا احساس ہونے لگا ہے، تو اس طرح اگر تم اس کا پہلے ہی خیال رکھ لیتی اور اگر وہ تم سے بدتمیزی کرتا ہے یا کچھ بھی اس طرح سے، تو تم اس کو برداشت کر لیتی یا ایٹ لیسٹ اس کو سمجھاتی، تو وہ اس طرح کا رویہ تم سے کبھی بھی نہ رکھتا۔ اب اگر تم نے خود کو بدلا ہے تو دیکھو کیسے وہ بھی بدل گیا ہے۔ تو وہ ہنسنے لگی اور دونوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بعض رشتوں میں یا تو عورتیں جو ہیں وہ زہر ہوتی ہیں اور بعض رشتوں میں جو مرد ہوتے ہیں وہ زہر ہوتے ہیں۔ تو اس کہانی میں جو عورت تھی وہ واقعی زہر ثابت ہوئی، اور لیکن اس کو یہ بات بعد میں سمجھ آ گئی کہ وہ غلط کری تھی، تو بعد میں اس کو احساس ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ موجود ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، تو وہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتے کہ اگر
ان میں سے ایک کا رویہ صحیح نہیں ہے تو دوسرے کو ایٹ لیسٹ اس کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اپنا رویہ صحیح کرے، وہ اپنا رویہ درست کرے۔ تو کسی نے صحیح کہا ہے کہ کسی بھی رشتے میں یہ زہر میاں ہوگا اور کسی میں یہ زہر بیوی ہوگی، لیکن خاندان میں جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ ہاضمے کے وہ چورن ہوتے ہیں جو رشتے کی اس ہانڈی کو ذائقہ اور جینے کا سلیقہ دیتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ایسے واقعات آپ تک آتے رہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔